الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكى وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، طلباء اعظام، فاضلات، طالبات، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میری ماں بہنوں، آج یہ اختتام بخاری شریف پر دوسری بار میری حاضری ہے. کیونکہ جمعے کا وقت ہے، اس لیے مختصر انداز میں اپنی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,372 یا 74 روایتیں اس کتاب میں جمع کی ہیں، اور 16 سال میں یہ کتاب مکمل کی ہے، اور پھر پوری زندگی اس کتاب کی تصحیح کرتے رہے، اضافہ کرتے رہے، کمی کرتے رہے. اس کتاب کی ابتدا حرم مکہ میں بیٹھ کر کی، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کی، اور پھر پورے عالم اسلام میں چلتے پھرتے رہے اور لکھتے رہے، اور جب یہ مکمل ہو گئی تو اس کے سراج الابواب اور عنوانات ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے لکھنے میں بڑا اہتمام کیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مبارکہ ہیں، اس لیے حضرات علماء کرام کا یہ نظریہ ہے کہ جن حضرات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے اور سننے کا موقع ملتا ہے، ان کو اللہ تعالی حضرات صحابہ کرام کی کچھ رنگت عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے حضرت خاتم المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحم اللہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے: اہل الحدیث محل النبی، حدیث پڑھنے والے یہ بھی صحابہ کی طرح ہیں. اہل الحدیث اہل النبی علم یصحبوا نفسہ انفاسہ صحیبو، ان کو اگرچہ رسول اللہ کی ذات کی صحبت تو نہیں ملی لیکن الفاظ مبارکہ کی صحبت ملتی، کیونکہ یہ پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے نکلے. ایک ایک لفظ نور میں ڈوبا ہوا ہے. اور آپ تو آسانی سے پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو نور چھپا ہوا ہے میرے دوستوں، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے.
حضرات علماء کلام اور فقہا نے اور صوفیاء نے ایک ایک لفظ سے جو چیزیں نکالی ہے ظاہری اور باطنی، پورا عالم جگمگا رہا ہے۔ پھر آپ کی زندگی میں ہر مسئلہ جس پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں اس کی اصل یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، جس کو فقہا کی جماعت نے شناوری کی، اس میں غوطہ زنی کی اور اس میں چھپے ہوئے موتیوں کو نکال کر امت کے سامنے پیش کیا۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے دو طبقے امت کے محسن ہیں، ایک فقہا کی جماعت جنہوں نے اللہ رسول کی باتوں میں ڈبکی لگائی، غوطہ زن کیا، رات دن اوڑھنا بچھونا بنایا اور اس میں سے مسائل نکال کر امت کے سامنے پیش کر دیے جس طرح پکی پکائی روٹی ہوتی ہے۔ اور دوسرے صوفیہ کرام جن نے اللہ کے رسول کی باتوں سے ہمارے باطن کے مسائل کے حل پیش کر دیے، تو ظاہری بھی بن گیا، باطن بھی بن گیا، انسان مکمل ہو گیا۔ ظاہری کمال خالی کمال نہیں ہے، اور باطنی کمال اور ظاہری کمال تب بھی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے جب مکمل کمال ہو۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز مصطفیٰ مثال دیتے تھے کہ اگر پرندے کے دو پر ہوں، چاہے چھوٹے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، تو بلی شکار نہیں کر سکتی، اڑ جائے گا۔ اگر ایک پر بڑا ہو دوسرا پر چھوٹا ہو تو بلی اس کو شکار کرے گی۔ فرماتے تھے انسانوں کی بلی بلکہ بلا پگل کے باگڑ بلا شیطان ہے جو انسان کے پیچھے ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے دو پر دیے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، کہ اپنے ظاہر کو بھی سنت کے مطابق بنائے، باطن کو بھی سنت کے مطابق بنائے، تو شیطان کی مجال نہیں کہ اس کو شکار کر سکے۔ ظاہر ہے باطن کی فکر نہیں، باطن ہے ظاہر کی فکر نہیں۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت سید جنوری رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب بات فرماتے تھے، فرماتے اللہ نے عربوں میں بہت صفات رکھی ہیں، باطن کے اعتبار سے عرب بہت اونچے ہیں، میں اور آپ ان کو پہنچ نہیں سکتے۔ ان کے اندر جو سخاوت ہے، ان کے اندر جو بے نفسی ہے، آج بھی عرب کا حکمران اور بادشاہ اس کا ڈرائیور اس کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھاتا ہے۔ آپ کیا تصور ہو سکتا ہے؟ آج بھی نہ ہو تو آپ کے پاکستانی جو ساتھی وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں شاہی محلات، ان سے پوچھ لو کہ بادشاہ جب بیٹھتا ہے، شاہ سلیمان جب بیٹھتا ہے، اس وقت اس کے تمام اسی دسترخوان پر اس کے خدمت گزار بھی ہوتے ہیں، جن میں پاکستانی بھی ہیں، افریقی بھی ہیں، مصری بھی ہیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت بنوری فرمایا کرتے تھے ہمارا ظاہر عربوں کو مل جائے کہ ہمارا جیسا ظاہر بنا لیں، ان کا باطن ہمیں مل جائے، دنیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جہاں ظاہر ہے تو باطن نہیں، کہیں باطن ہے تو ظاہر نہیں، اور جب تک ظاہر باطن مکمل نہ ہو کمال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت حکیم الامت فرماتے تھے فقار صوفیاء یہ حقیقی معنی میں امت کے محسن ہیں، جن نے ظاہر کو بنایا، ایک نے باطن کو بنایا۔ ایک نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے تکبیر تحریمہ کرنا ہے، کیسے رکوع سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے نے بتایا کہ دل کیسے نماز کے اندر لگانا ہے، دل کو کیسے، تیری روح نے کیسے سجدہ کرنا ہے۔ ایک سر کا سجدہ بتاتا ہے، ایک روح کا سجدہ بتاتا ہے۔ جب دونوں چیزیں سجدہ کرتی ہے، اللہ فرماتے یہ انسان دنیا میں نہیں ہے، اس کا سر تو میرے قدموں میں ہے۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا سید محمد بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو باول نگر میں ہمارے والد صاحب کے لانے کا ذریعہ بنے، فرمایا کرتے تھے تم سلام کرتے ہو السلام علیکم رحمۃ اللہ، ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کرتے تو کوئی سنت نہیں ہے۔ کہا کہ نمازی بتا دیتا ہے میں یہاں نہیں تھا، معاف کرنا، میں تو دربار الہی میں گیا ہوا تھا، اللہ کے قدموں میں تو میرا سر تھا، میں وہاں سے واپس آ گیا ہوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں تو تھا ہی نہیں یہاں پر۔ تو میرے دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا، آج اس کا آخری سبق ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو طالبات نے اصل میں پڑھنا ہے، ان کی برکت سے ہمیں بھی نصیب ہو رہا ہے، کہ ان کی برکت سے نصیب ہو رہا ہے۔ طالبات نے پڑھا، پورے سال پڑھا، جب ختم ہونے حلوہ بانٹنے کا وقت آیا تو مجھے اور آپ کو بھی بلا لیا کہ تم بھی آ جاؤ۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے عارف باللہ شاہ کی مقصد صاحب کہ ویسے تو کسی چیز کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں، ایک آدمی کو نفع مل رہا ہو تو وہ اپنے بھائی کو بھی نہیں بتاتا کہ آج میری جیب گرم ہونے والی ہے،
لیکن دین والوں کا عجیب مزاج ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً الشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً الشاق میں، اس کے مولا ہے مگر اس تہمت بس سے بری. اللہ کے عاشق ایسے نہیں کرتے، اگر ہم مزہ لے رہے ہیں تو تم بھی ہمارے ساتھ مزے لو. اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آج آخری سبق ہے. ماشاءاللہ آج ہم میں اور آپ طالب علم ہیں، آج طالب علم بن کر بیٹھے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہی چیز کل کام آئے گی جب وہاں علماء طلباء کی شان نکلے گی. میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو رجسٹر میں ایک حاضری ہماری بھی ہے. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، آپ اس کو دل کی نگاہ سے اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کتنا قیمتی کام ہم سے اللہ تعالیٰ نے کرا لیا. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. لیکن ان درویشوں کی اور ان درویشنیوں کی برکت ہے، ان طلباء اور طالبات کی برکت ہے جو ہمیں ایسی محفلیں نصیب ہوتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شروع کی کتاب الوحی، پھر کتاب الایمان، آخر میں کتاب التوحید. بیچ میں اور کتابیں ہیں لیکن یہ 3 کتابیں، شروع میں 2 آخر میں یہ. تو کتاب الوحی وہ بھی توحید سے شروع ہوتی ہے کیونکہ ہر نبی پر پہلے وحی توحید کی آئی. ہر نبی پر پہلے کلمہ اترا لا الہ الا اللہ، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. ہر نبی پر توحید کی وحی آئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کتاب الایمان، ایمان کا مغز بھی یہی لا الہ الا اللہ، ایمان لا الہ الا اللہ. اور آخر میں پھر کتاب التوحید لے آئے. شروع بھی توحید پر کیا، ختم بھی توحید پر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر توحید انسان کی زندگی میں نہیں تب بیکار ہے. عقیدہ درست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر عقیدہ درست نہیں، اس ایک کی مثال ہے جس کے بائیں طرف 0 لگتے جائیں تو ایک کی قیمت بھی کم ہوتی جاتی ہے. اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر ہر عمل کی مثال ہے جس سے دائیں طرف 0 لگتے جائیں پھر 10 ہوگا، 100 ہوگا، 1000 ہوگا، یہاں تک کہ بے شمار ہوگا. امام بخاری نے توحید پر کیا ہے. یہ 88، 84 اور 244 جن کی گاڑیاں ہیں وہ کسی کے گھر کے باہر کھڑی ہیں، برائے مہربانی وہاں سے ہٹا دیں، ان کو پریشانی ہو رہی ہے. 88، 84 اور 244. تو کتاب التوحید امام بخاری ختم بھی کتاب التوحید پر کیا ہے. شروع بھی توحید سے کیا، وہی توحید، ایمان توحید، اختتام توحید. بیچ میں اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، سارے اعمال ہیں، لیکن شروع اور آخر میں عقیدے پر بیعت کی امام بخاری نے. یہ بتانے کے لیے کہ عقیدہ اصل ہے. پہلے باطن کو درست کرو، عقیدے سے بات شروع ہوتی ہے. قد افلح من تزکا کی تفسیر میں لکھا ہے سب سے پہلے اپنے عقیدے کا تزکیہ کرو، سب سے پہلے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں. عقیدہ درست کرو اور وہ بھی سب سے پہلے توحید سے ہی کرو اپنی. آج ہم سب کہتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، لیکن اپنے دل کا جائزہ لیں تو کتنا خدا کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور کتنا غیروں کے پیچھے بھاگتا ہے. اپنی توحید پر بھی ہمیں شرم آئی. یہ تو شکر ہے کلمہ ہمیں اللہ تعالی نصیب کیا، ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ دل کی حالت دیکھیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب آدمی ہے. کہتے اعتقادی توحید تو کرنی ہے، عملی توحید بھی چاہیے. تو انما الاعمال بالنیات سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے. انما الاعمال بالنیات کہ نیت درست کرو، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو. اخلاص عملی توحید ہے اور لا الہ الا اللہ اعتقادی توحید ہے کہ تیرے عقیدہ بھی توحید پر ہونا چاہیے، تیرا عمل بھی توحید پر ہونا چاہیے. ریاکاری نہ کر، غیر اللہ کے لیے کچھ نہ کر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کو بھی شرک قرار دیا ہے. ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کیا مطلب؟ غیروں کو خوش کرنے کے لیے نیکی کر رہا ہے. کوئی بھی نیکی کر رہا ہے مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قاری لایا جائے گا، شہید لایا جائے گا، حدیث میں آتا ہے سخی لایا جائے گا. تینوں کہیں گے ہم نے اتنے بڑے بڑے عمل کیے، میں نے مال خرچ کر دیا، میں نے جان خرچ کر دی، میری زندگی لگا دی دین کے لیے. اللہ فرمائیں گے شہرت کے لیے کی تھی، لہذا تجھے دنیا میں شہرت مل گئی، اس کو جہنم میں بھیج دو. کتنے بڑے اعمال ہیں، لیکن توحید خالص نہیں تھی. لیکن کہتے اللہ والوں کے ہاں کہتے توحید خالص آ جائے
توحید خالص کے لیے پوری زندگی محنت ہوتی ہے. اعتقادی تو ہمیں حاصل اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد الرسول، جس نے پڑھ لیا توحید اعتقادی مل گئی، لیکن عملی نہیں ہے. ہر ایک سے توقع رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک سے تمنا رکھے ہوئے، مخلوقات سے ہماری نظر نہیں جاتی. صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اللہ مجھ سے محبت میں کیسے لوگوں کے نظروں میں اچھا بن جاؤں؟ اور اللہ کے نظر میں فرمایا، آپ نے کہا وضحت معافی عید الناس، لوگوں کے ہاتھ کی چیز سے اپنے آپ کو اعراض کر لے، زاہد بن جا، اپنے آپ کو جو ہے بے امید کر لے. لوگوں کے ہاتھ کی چیز یحبک الناس، پوری دنیا سے اسے محبت کرے گی. اور عزت معافی دنیا، دنیا کی ساری چیزوں سے اپنا دل اٹھا لے، یحبک اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرے. ہاتھ کہاں ہے؟ اپنے دل کا جائزہ لو، کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی اغراض کے لیے مخلوقات، یعنی عملاً تو بعد میں جانا ہوتا ہے، دل پہلے ہمارا اس مخلوق کے دروازے پہنچ جاتا ہے. یار اچھا وہ فلانا ہے، ابھی اس کو کہتا ابھی کروں ابھی. استغفر اللہ. اللہ فرماتا لیس اللہ بکافی نبتا، میں بندے کے لیے کافی نہیں. جب یہ آیت اتری صحابہ رونے لگے، اللہ نے ہماری شکایت کی ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ہم غیروں کو دیکھتے ہیں. توحید کا نام لینا آسان ہے، لیکن توحید خالص آسان نہیں ہے. امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات کی حدیث پہلے پیش کی ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، ہر کام اللہ کا رضا کے لیے. میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے. میں چلے جا رہا ہوں، میری واہ واہ ہو جائے گی، پھول ڈالے جائیں گے اور واہ واہ مولانا حارث صاحب بس آسمان پر مجھے پہنچا دے. اگر یہ مجھے پہنچا بھی دے آسمان پر تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر رب یہ کہیں اے غلام تو اچھا ہے، تو بس یہی سب کچھ ہے. اگر مالک ہے ہم سے خوش تو قیمت ہماری ہے، اگر مالک ہم سے خوش تو قیمت ہماری ہے. غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہوتی. ہماری کیا قیمت ہے؟ جب مولا کہیں گے ہاں تو قیمتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے انسان یہ کہتا وہ دنیا سے کیوں گیا؟ ایمان سلامت تو لبے گور بریل، آسن تو بری چستی چالاکی ماں. عبد القادر جس دن ایمان تو بچا کر قبر میں لے گیا، اس دن ناز کرنا کہ تو کچھ کرنے والا تھا، اس سے پہلے پتہ نہیں شیطان کس وقت کون سا ڈاکہ ڈال دے. انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا اور ختم وزن اعمال پر کیا ہے. کتاب التوحید کا آخری باب ہے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے قیامت کے دن. اس پر ختم کیا بتانے کے لیے اگر عمل میں اخلاص ہوگا، اعتقادی بھی توحید ہوگی، عملی بھی توحید ہوگی، پھر تو یہ نہ سمجھ تیرا عمل چھوٹا ہے، میزان میں جا کر بڑا بھاری ہو جائے گا. کیا یہ کلمہ ہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم؟ اگر اخلاص سے تو نے پڑھے ہوں گے اور اعتقاد بھی تیرا درست ہوگا، یہی کلمے یملأ المیزان، حدیث میں آتا پورے میزان کو بھر دیں گے. ثقیلتان فی المیزان، فرمایا یہ کلمے جو ایک سیکنڈ کے بھی کسی لمحے میں تو زبان سے ادا کر چکا ہوگا، لیکن ان کے پیچھے دو چیزیں ہوگی، ایک تو اعتقادی توحید ہوگی اور عملی توحید ہوگی. ان کا اتنا وزن ہو جائے گا ثقیلتان فی المیزان کہ میزان میں بھاری ہو جائے گا. اگر یہ نہیں تو میں نے بتایا کہ شہادت جیسی چیز اس کی بھی قیمت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی لایا جائے گا جو پہاڑ جتنا موٹا ہوگا، پہاڑ جتنا بڑا ہوگا. لوگ کہیں گے یار یہ تو میزان میں رکھا جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کو میزان میں رکھا جائے گا، اس کا کوئی وزن نہیں نکلے گا. دیکھنے میں وزنی ہے لیکن وزن کرنے والی چیز نہیں. دیکھو ایک آپ بھی جانتے ہو کہ جو ہے ٹرنک ہوتا ہے یا پیپا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو ذرا سی ہوا اس کو دائیں بائیں گرائے گی، اور اگر اس کے اندر بھاری چیز ہو ہوا کی ضرورت نہیں کہ اپنی جگہ سے اس کو ہلا سکے. ظاہری عمل کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہو اس میں اندر وزن چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے اخلاص سے کلمہ پڑھا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ زبان سے نکالا ہوگا، ویسے مسلمان ہوگا لیکن کسی وقت یہ کلمہ پڑھا ہوگا، پھر بدعملیوں میں رہا، لیکن کسی وجہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، بڑے اخلاص سے
ایسے وقت میں کہا کہ صرف سننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جو ہے اپنے پاس محفوظ کر لیں گے۔ قیامت کے دن جب تول لگے گا 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے جو ڈالے جائیں گے، تو اس کا پردہ نیچے ہوگا گناہ کا، وہ کہے گا میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ فرمائے دیکھو کوئی اور نیکی تو نہیں، تو فرشتے کہ اللہ چھوٹی سی ایک پرچی ہے، بالکل چھوٹی سی پرچی۔ اللہ فرمائے رکھو بھائی جتنی چھوٹی ہے، یہاں تول تو لگے گا لیکن جب پرچی رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پردہ نیچے ہو جائے گا اور دوسرا پردہ گناہوں کا اوپر ہو جائے گا، جنتی ہونے کا اعلان کریں گے۔ اللہ فرمائے وہ بہن کہے گا اللہ یہ کون سا میرا چھوٹا سا عمل اتنا وزنی ہو گیا کہ جس نے 99 دفتر اوپر کر دیے۔ اللہ فرمائیں گے یہ لا الہ الا اللہ ہے، اس میں میرا نام ہے، تو نے اخلاص سے کہا تھا، اور اس میں میرا نام ہے، میرے نام کے برابر کی شے کا وزن ہو سکتا ہے۔ ذات بھی بڑی، نام بھی بڑا، ذات بھی بڑی، پورا عالم کا نظام نام پر چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مطلب ہے؟ شروع اللہ کے نام سے۔ اللہ فرماتے میرا نام ایسا ہے کہ تمہارے نام سے کام بنے، ذات تو ذات ہے، نام سے کام بن جائے تمہارے۔ تو امام بخاری وزن اعمال آخر میں لائے کہ اعمال کا اگر وزن چاہتے ہو، اعتقادی توحید بھی پیدا کرو، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہ دو، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دو۔ اور تمام توحید کس کا نام ہے؟ تنزیحات اور تحمیدات کے مجموعے کا نام توحید ہے۔ تنزیحات ہر عیب سے پاک قرار دینا، تحمیدات ہر کمال مولا کے لیے قرار دینا، اللہ سارے کمالات بھی تیرے اور تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں نے جن نے کہا تھا عیسیٰ السلام اللہ کے بیٹے اور خدا ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اور ایک روایت میں عیسائیوں کے یہ بھی 3 خداؤں میں سے خدا ہیں، 3 خدا ہیں ان کے ہاں، 3 مجموعہ بن کر ایک ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جبریل السلام ہے اور عیسیٰ السلام، اور بعد میں جبریل السلام نہیں ہے بلکہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ تینوں مل کر خدا ہیں۔ تو اللہ نے ایک ہی جواب دیا، عیسیٰ اور مریم کیسے خدا ہو سکتے؟ کانا یا کلان طعام، وہ تو روٹی کھایا کرتے تھے، جو روٹی کھایا کیسے خدا ہوگا؟ وہ تو محتاج ہے، اور محتاج خدا نہیں ہوتا، بلکہ محتاج تو مخلوق ہوتی ہے، خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اگر وہ روٹی کا محتاج ہے تو پھر کیسے خدا ہوگا؟ مجھے بتائیے۔ یا کلان طعام، بس ایک جملہ کہا اور سارا عقیدہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ ان کا تم ان کو خدا قرار دیتے ہو، یہ تو روٹی کھایا کرتے تھے۔ تو تنزیحات اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، یہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمام اللہ میں تجھے تمام عیبوں سے اور کمیوں سے پاک قرار دیتا ہوں۔ اور وبحمدہ، الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سارے کمالات تیری ذات میں، اگر کسی کو کمال ملا ہے تو تیری وجہ سے ملا ہے، ورنہ اس کا کوئی ذاتی نہیں ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں کسی کا کمال ذاتی نہیں ہے۔ اللہ فرمایا تم سارے فقیر ہو، رجسٹر، میرے مرشد فرماتے رجسٹرڈ فقیر، انتم الفقراء، انتم الفقراء، الف لام لگا تھا الفقراء، یعنی سارے کے سارے ہر شے میں تم فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی، غنی صرف میری ذات ہے، کیونکہ تمہیں تو میں ہی دیتا ہوں۔ ذاتی کون سی تمہارے پاس چیز ہے؟ اگر ذاتی ہوتی تو واپس کبھی نہ ہوتی، لیکن بادشاہ سے بادشاہ چھن جاتی ہے، حسین سے حسن چھن جاتا ہے، جوان سے جوانی چھن جاتی ہے، زندگی موت سے چھن جاتی ہے، عزت چھن جاتی ہے، مال چھن جاتا ہے۔ اگر تیری ذاتی ہوتی کبھی تجھ سے زوال پذیر نہ ہوتی۔ چھن جانا دلیل ہے کسی اور کی دی تھی انہوں نے لے لی، ذاتی تو نہیں ہے، تو تم تو فقیر ہو، انتم الفقراء۔ اس لیے جب اللہ تعالی کے دربار میں انسان جاتا ہے، اللہ فرماتے جیسے دنیا میں گئے تھے ننگے گئے تھے، دنیا میں پیدا ہوئے ننگے تھے، کوئی شاید تمہاری ملکت نہیں تھی۔ بتاؤ بچے کوئی چیز ملکت نہیں ہوتی، تو مالک بناؤ بھی تو مالک نہیں بنتا۔ جب تم دنیا میں گئے تو ننگے تھے، تمہاری ختنہ بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی چیز کے تم مالک نہیں تھے۔ اب جب ہمارے پاس آئے تو تب بھی یہی حال ہے، پھر تمہیں کس بات پر مجھے ناراض کرتے رہے؟ کس بات پر؟ جب کوئی چیز تو تمہاری تھی نہیں۔ تو میرے دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال پر لا کر ختم کر رہے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، تولے جائے گی اعمال، ترازو لگے گی، جس کا ایک ایک پڑھنا اتنا بڑا ہوگا 7 آسمان 7 زمین جس میں آ جائیں، لیکن اخلاص والا عمل
چھوٹا عمل نہیں ہوگا، وہ بہت بڑا عمل ہوگا۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شبیہ رسول اللہ کے ساتھ ملتی تھی، جن کی شکل رسول اللہ سے ملتی تھی۔ صحابہ کی ایک بہت بڑی یہ خصوصیت ہے، سن لیجیے کہ صحابہ کی جماعت میں بہت سے صحابہ وہ تھے جن کی شکلیں نبیوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ ملتی۔ سن لو یہ بات۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمہ اللہ نے لکھا ہے شرح بخاری میں کہ صحابہ کی خصوصیت ہے رسول اللہ کے صحابہ کی، اس لیے آپ نے تشبیہات دی، فرمایا کہ فلاں میں نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، عروہ ابن مسعود کو دیکھ لو، موسیٰ کو دیکھ لو، ایک جیسے نظر آئے۔ میں نے عیسیٰ السلام کو دیکھا، فلانے کو دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام ملتے جائیں گے۔ میں نے جبریل کو دیکھا، دہیا قلبی کو دیکھ لو، جبریل کو دیکھ لو، ایک شکل ہے۔ ابراہیم السلام کو دیکھا، مجھے دیکھ لو، ابراہیم السلام کو دیکھ لو۔ صحابہ میں ایک بہت بڑی جماعت ہے جو رسول اللہ سے ملتی جلتی، ان میں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رسول اللہ کے رشتے دار ہے کیونکہ آپ کی شکل ملتی جلتی ہے پیغمبر السلام سے۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شکل ملتی جلتی تھی، حسن حسین دونوں ملتے جلتے تھے، ایک کی شکل ملتی تھی، ایک کا نیچے والا دڑ ملتا تھا۔ کتنے صحابہ اور بھی ہیں، پوری فہرست بیان کی ہے جو نبیوں کے ساتھ جن کی شکلیں فرشتوں کے ساتھ ملتی تھی۔ ہم سب رشتے دار ہیں، لیکن جب آیات نازل ہوئیں حجاب کی آیات، پردے کی، تو تب ان کو گھر جانے سے روک دیا گیا، تب ہمیں پتہ چلا کہ رشتے داری نہیں ورنہ ہم سب سے محرم ہیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ عبداللہ اس کا ایک پاؤں میزان میں تولا جائے گا، احد پہاڑ سے زیادہ وزن ہوگا اس پاؤں کا، ایک پاؤں کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ۔ احد پہاڑ 7 میل لمبا، 3 میل چوڑا پہاڑ ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے، دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، 7 میل لمبا ہے، میل کے کلومیٹر خود نکال، 3 میل چوڑا ہے، جس پر 100 کے قریب پیغمبر سلام کی تبرکات، پیغمبر سلام کی نشانیاں 100 کے قریب ہیں، اور ہارون علیہ السلام کی قبر بھی وہاں پر اوپر موجود ہے۔ ہارون علیہ السلام کی جو حج پر آئے تھے، واپسی پر وہاں فوت ہو گئے تو وہیں دفن کر دیا، اور یہ پہاڑ رسول اللہ سے محبت کرتا تھا، فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ ہو کر، پہاڑ ہے، پتھر ہے، لیکن محبت کے جذبات رسول اللہ کے بارے میں رکھتا ہے۔ کسی نے پوچھا، ایک عالم سے پوچھا کہ عیسیٰ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، پیغمبر سلام کا ایسا کوئی معجزہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے تو پتھر بھی زندہ ہو جایا کرتے تھے، وہ تو پھر بھی مردہ، پہلے زندہ تھا پھر بعد میں مر گیا پھر زندہ ہوتا ہے، آپ کے لیے تو پتھر بھی وہ جذبات رکھتے تھے جو انسانوں والے جذبات ہیں۔ وہ پیغمبر سلام کا وہ لکڑی اور جو ہے نا وہ کھجور کا تنا جس کو ہاتھ لگاتے تھے، بچے کی طرح رویا تھا، پیغمبر سلام نے سینے سے لگا کے اس کو چپ کرایا تو بچے کی طرح چپ کر گیا، اور آپ نے اپنے قدموں میں اس کو دفن کر دیا راز الجنہ میں۔ فرمایا کہ وہ تو پہلے پیغمبروں نے مردوں کو زندہ کیا، آپ کے ہاتھ وہ جمادات جن میں زندگی کی رمق بھی نہیں، وہ رسول اللہ کے سامنے زندہ ہو گئے۔ درخت آ رہے ہیں پیغمبر سلام کی ذات، درخت بے شعور ہے، آپ جب چاہے کلاڑی مار کے کاٹ دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی زیارت کے لیے اپنی جگہ سے آ رہے ہیں، زیارت کر کے واپس جا رہے ہیں، آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ اوحی علی ان استمع لهم جن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ درخت نے خبر دی۔ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو درخت نے کہا اللہ کا نبی سنیے، ابھی جنات کی جماعت آئی تھی، آپ کی قرآن سننے سے مسلمان ہو گئی، یہ نصیبین کے جن۔ تو میرے دوستو، اخلاص سے عمل تھوڑا سا عمل ہے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت داؤد السلام نے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، داؤد السلام نے کہا تھا اللہ میزان دکھا، جب میزان دکھایا اللہ تعالیٰ نے، بے ہوش ہو گئے، اللہ اس کو کون بھرے گا؟ فرمایا ایک کھجور میرے راستے میں کوئی دے مجھے راضی کرنے کے لیے، اس کھجور کو میں اتنا بڑا کر دیتا ہوں کہ پورا میزان بھر دے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، ملتان کے دوستوں، پروانہ کالونی کے اللہ رسول کے پروانوں، لیکن تمہیں پروانے سے آگے لے جانا ہے۔
آپ کہیں جی وہ کیسے؟ پروانہ اتنی قربانی دیتا ہے کہ وہ شمع پہ مر جاتا ہے؟ نہیں، پروانے سے آگے بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ کہ مرنا ہے. ایک دفعہ مرنے کا نام نہیں، ہر قدم پر مولا کے لیے مرنے کا نام کمال عشق ہے. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ کہ مرنا ہے. ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے پروانہ. پروانہ تو ایک دفعہ مر گیا، لیکن خدا کا عاشق ہر قدم پر مرتا ہے. اللہ کو حکم آیا، اپنے جذبات کو پیچھے رکھتا ہے، مولا کے حکم کو آگے رکھتا ہے. رسول اللہ کی بات آ گئی، اپنے جذبات کو پیچھے رکھتا ہے، معاشرے کو پیچھے رکھتا ہے، برادری کو پیچھے رکھتا ہے. رسول اللہ کی بات کو آگے بڑھاتا ہے تو قدم قدم کے اوپر مرتا ہے، قربانی دیتا ہے. کمال مر مر کے جینا ہے نہ کہ مرنا ہے. ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے پروانہ. پیغمبر سلام نے یہ بات کیوں فرمائی؟ تاکہ یہ جو ہم لوگ غربت کا رونا رو کر خدا کے نام میں خرچ نہیں کرتے، ہمیں متوجہ کیا. سن لو، کہتے ہم غریب ہیں، ہم کیا خرچ کریں؟ استغفر اللہ. صحابہ سے بڑھ کر غریب ہو گئے، پیٹ پر پتھر بندے ہوتے طرح ہے مولا میں خرچ کرتے تھے. اٹھائیے. آدھا کپڑا ہوتا تھا، رسول اللہ اعلان کرتے خدا کے نام میں خرچ کرو. گھر میں جا کر دیکھتے کچھ نہ ہوتا. یہودیوں کے ہم مزدوری کر کے مزدوری لا کر قدموں میں رکھ دیتا. اللہ کا نبی یہ ساری رات مزدوری کر کے میں لایا ہوں. پیغمبر خوش ہو جاتے اور ایسے کھجوروں کو اچھالتے، بخیل بخیل کا واہ 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 واہ. رسول اللہ جس کو واہ واہ کہہ دے، بتائیے اس کے لیے کیا خوش قسمتی کا مقام ہے. رسول اللہ نے ساتھ فرمایا، بخاری کا حدیث ہے، فرمایا تم میں ایک آدمی اخلاص سے کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے. دائیں ہاتھ میں فوراً، اسی کتاب و توحید کی حدیث ہے، ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں. کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں کوئی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے. دیکھو گھوڑے کا بچہ کہا کیونکہ گھوڑے کے بچے کو اہتمام سے پالا جاتا ہے، گائے بھینس کے بچے کی طرح نہیں ہے. اس کے لیے اس کو پالنا آسان نہیں ہے. جس طرح کو گھوڑے کے بچے کو تم میں پالتا اللہ پالتے ہیں. جب وہ پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے بڑی تو اس آدمی کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں. یعنی فرمایا میرے صحابہ آدھی کھجور بھی اگر خرچ کرو تو مولا کے نام میں خرچ کرو. اب سے کوئی غربت کا رونا رو کر ہاتھ نہ روکے. سن لو کہ میں غریب ہوں، کھجور لے کر نہیں دے سکتے رام بولو کہ اتنے بھی نہیں ہے. اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. امام میرا حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے تو لکھا ہے، چھوٹی صدی کا آدمی. ایک بار اس نے بیان کیا بغداد کی جامع مسجد میں، اس کا بھی عجیب واقعہ، عجیب کس سے، خیر وقت نہیں. انہوں نے کہا لوگوں ہو غریبو، اپنے گھر میں جاؤ، اپنے گھر کے اساسی کی فہرست بناؤ کہ تیرے گھر میں کیا کچھ ہے. پھر رسول اللہ کا ورثہ دیکھو تو دیکھو تیرے گھر کا سامان زیادہ تھا یا تاجدار انبیاء کے گھر کا سامان زیادہ تھا. آپ کے سارے گھروں کا سامان ملا کر پھر بھی غریب کے گھر کا سامان زیادہ ہوگا، پھر بھی کہتا میں غریب ہوں. رسول اللہ تو کبھی شکوہ نہیں کہ اللہ میں غریب ہوں، بلکہ صبح کو تشریف لاتے، اما عائشہ سے پوچھتے، روزانہ کا معمول ہوتا، عائشہ آئندہ کے غدا کو کھانے کو کچھ ہے، کوئی ناشتہ پانی ہے؟ لا یا رسول اللہ نہیں ہے. فرمایا انی صائم، بس میں نے روزہ رکھ لیا. روزانہ کا معمول ہے، جس کو میرے مرشد فرماتے تھے جو غم ملا غم جانا بنا دیا، جو غم ملا غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا. اسی کو روزے میں تبدیل فرما دیتے. شام ہوتی کھانے میں کچھ ہے، اسودین کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں. کبھی صرف نمک اور پانی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا. کبھی شکوہ نہیں کیا اللہ آپ نے، بلکہ فرماتے اے اللہ ایک دن میں کھاؤں تیرا شکر کروں، ایک دن میں بھوکا رہوں میں صبر کروں. اللہ اے اللہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے. تو وہ کھجور اتنی بڑی ہو جائے گی. داؤد السلام سے کہا کہ وہ کھجور اتنی بڑی میں کر دوں گا پورا پلڑے کو بھر دے گی، جو 7 آسمان زمین جس سے نہ بھر سکے. اخلاص چاہیے، عمل میں اخلاص چاہیے. ہر کام کو مولا کی رضا کے لیے کرے، پھر چھوٹا نہ سمجھے اس کو، وہ چھوٹا نہیں ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ حدیثیں لکھتے تھے. حدیثیں لکھتے لکھتے ایک بار ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا. ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا. حضرت کیا ہوا؟ کہا دربار الہی میں پیش ہوا. فرمایا کیا لے کے آیا؟ میں نے کہا اتنی حدیثیں روایت کی، اتنے شاگرد پڑھایا، اتنی کتابیں لکھی، ساری جو بھی انسان کے پاس عمل. فرمایا کہ نہیں، سارے اعمال میں فی لگا ہوا، فی مخلوق کی بابا بھی شامل ہے، لیکن ایک عمل تیرا ایسا ہے جس میں کوئی مخلوق کی بابا نہیں، اس میں صرف میں ہی ہوں.
اللہ اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ کہا ایک بار تو حدیث لکھ رہا تھا تو تو نے قلم دبات میں ڈال کر جب لکھنے کے لیے کاغذ پر لایا تو ایک پیاسی مکھی آ کر چونچ پر بیٹھ گئی قلم کے اور وہ سیاہی چوسنے لگی، تیری نظر پڑ گئی اللہ کی مخلوق پیاسی ہے، تو نے ذرا دیر کے لیے ہاتھ روک لیا، وہ پانی پی کر اڑ گئی، پھر تو نے لکھی، ہم آسمانوں سے دیکھ رہے تھے، ہم نے اسی دن تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اخلاص سے عمل ہو تو چھوٹا عمل بہت بڑا ہے، نہ ہو تو بڑا بھی کچھ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں عقیدہ بھی درست کرو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الوہیت میں اللہ کی الوہیت اور الوہیت کے خواص میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کسی سے رشتہ داری نہیں۔ پیغمبر السلام نے جبریل السلام سے پوچھا، جبرائیل اللہ کی کس شان سے تم لوگ ڈرتے ہو؟ کہا سمدیت سے، کیونکہ اللہ کی کس سے رشتہ داری نہیں، شان سمد سب سے مستغنی، ایک لمحے میں چاہے ہمیں ارادہ درگاہ کرتے ہیں، کوئی ان کو لا یسل عما یفعل، کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ تعالیٰ، وہ ہم یسلون، ہم سے پوچھا جائے، خدا سے نہیں پوچھ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا لوگ امتحان لیتے ہیں، جی میں دیکھتا ہوں یہ کرتا ہوں، پھر دیکھتے اللہ کرتے ہیں یعنی میرا کام۔ تم کون ہوتے ہو امتحان لینے والے؟ تم اپنے استاد کے امتحان لے سکتے ہو؟ بولو استاد جی آج ہمیں امتحان دے، ہم لیں گے، خبیث نکل یہاں سے، ہم امتحان نہیں لے سکتے، ہم تو محتاج ہیں، بلکہ ہمیں امتحان نہ کہ اللہ نے ہمیں تو امتحان کے قابل مجھے تو ویسے ہی پاس کر دے، منت کرے پاؤں میں پیٹ پڑ جائے، کیونکہ امتحان میں بڑے بڑے فیل ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں از ابتلاء ذکور چو اناث، جب اللہ کا امتحان آتا ہے بڑے بڑے مذکر مؤنث بن جاتے ہیں، راہ مولانا از ابتلاء ذکور الاناث الغیاث الغیاث الغیا، اللہ معافی ہے اللہ معافی ہے اللہ معافی، ہم امتحان کے قابل نہیں، آپ ہمیں ویسے ہی پاس کر دیجئے، ویسے ہی کر دیجئے، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، وہ قادر ہے ویسے ہی پاس کر دیں، تو قادر ہیں، ایک نقطے پر بھی بخش دیتے۔ رحمت ایک بہانہ بھی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لا رہے نزل موازین القسط لیوم القیامہ، قیام میں انصاف کے تول لگائیں گے، ورنہ اعمال بنی آدم و قولم یوزن، اے لوگوں تمہارے اعمال بھی تلیں گے، تمہاری باتیں بھی تلیں گی، یہ جو تم زبان سے اچھی باتیں کرتے ہو، ذکر اذکار کرتے یہ بھی تلے گی، بری باتیں کرتے یہ بھی تلے گی، گالی گلوچ کرتے یہ بھی تلے گا، یہ نہ سمجھو کہ زبان سے جو کچھ بکتے پھرو تم، جہنم میں جانے والوں کا اکثر زبان کی وجہ سے جائے گی، زبان خراب ہے، زبان کو درست کرو میرے دوستو۔ آج زبان کی بڑی خرابی، میں ماؤں بہنوں کو خاص طور پر کہتا ہوں، زبان بڑی خراب ہے، نہ شکری، بدخوئی، بدگمانی، گالی گلوچ، بد دعائیں، یہ عورتوں کا تو کام یہ ہے، بس بچوں کو بد دعائیں دیتی رہتی، پھر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، پھر روتی ہیں، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ تعویذ دے دو، بچہ بگڑ گیا، تو دعائیں کون سی تو نے دی تھی؟ ان کو دعائیں دی تھی تو نے؟ آپ عبد الرحمان سدیس، شیخ عبد الرحمان سدیس جو امام کعبہ، اس کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ ابھی ہم نے انہوں نے انٹرویو دیا ریاض میں، ان سے پوچھا کہ آپ کیسے امام کعبہ بنے؟ کہا میرے ماں کی بد دعا کی وجہ سے۔ ماں کی بد دعا؟ کہتے کیسے؟ کہا میں شرارتی بہت تھا، تو ایک دن میری اماں کے مہمان سے تو کافی سارا کھانا پکایا، سالن، میں نے بیچ میں ریت ڈال دی، شرارتی تھا، اماں اتنے غصے ہوئی کہ اللہ تیری ڈیوٹی کعبہ میں لگائے پھر تجھے پتہ چلے۔ کہا کہ بس اس کے بعد میں ایسا سیدھا ہوا، قرآن حفظ کر لیا اور اللہ نے امام کعبہ بنا دیا، یہ خود لکھا ہے، ایسی بد دعائیں ہوتی تھی۔ ہماری والدہ مرحومہ جب غصے ہوتی کہتے تمہاری گردن نہ ٹوٹے اور کبھی تم ذلیل نہ ہو، اور ساتھ ایک دو لگا بھی دیتی تھی، لیکن زبان سے یہ کہتی تھی، آج اس کے ثمرہ کھا رہے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں تیری منڈی ٹوٹے اور تو گھڑے میں گرے اور تو فلانا ہو جائے تو فلانا، جب وہ گھڑے میں گر جاتا ہے پھر کہتا ہے پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا، تو تم نے خود ہی کیا اپنی زبان سے۔ بھائی ہم اس کا خیال نہیں کرتے، نے فرمایا قولہم یوزن، تمہاری باتیں بھی تلے گی، یہ زبان کو تم آسان سمجھو، جو چاہے کہتے پھرو، کیونکہ آگے تسبیح کی حدیث آ رہی، وہی تو زبان سے ادا کی جاتی ہے، ہچلے تو میزان میں باری ہو جائے گی۔ قال مجھے القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد بہت بڑے آدمی عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو نے یاجوج ماجوج کے دیوار کے قریب پہنچے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن نے ہاروت ماروت سے جو ملاقات کی۔ یہ عجیب بات ہے، علامہ دبیری نے اپنی کتاب میں کتاب الحیوان میں ان کا قصہ لکھا ہے، اور کہیں نہیں آپ کو ملے گی یہ بات، شاید سنی بھی نہ ہو۔
یہ کہتے ہیں میں اس دیوار کے قریب چلا گیا، مجھے ان کی لغت اور شور کی آواز آئی یاجوج ماجوج کی، میں وہاں تک پہنچ گیا۔ امام مجاہد بہت بڑا آدمی، بہت بڑا انسان ہے، عبداللہ بن عباس جیسے صحابی کی صحبت اٹھائی۔ وہ فرماتے ہیں قسطاس قرآن میں وزن بالقسطاس المستقیم، قسطاس کا معنی عدل ہے، لیکن یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ 100 کے قریب اور زبانوں کے الفاظ قرآن مجید میں، لیکن ایسے خوبصورت انداز میں جوڑ دیے ہیں قرآن نے، اس کو جڑا ہے قرآن میں کہ ان کے حسن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ اجمی نہیں رہے بلکہ عربی بن گئے۔ آگے فرماتے ہیں القسط مثل المقسط والعادل، فرمایا کہ قسط سے جب مقسط بنتا ہے تو اس کا عادل معنی ہے، اور قسط کا معنی شاعر اور ظالم ہے۔ عربی کی فصاحت ہے کہ ایک بات میں اور ایک لغت میں معنی اور ہے، دوسرے میں وہ لفظ چلا جاتا ہے تو اس کا معنی اور بن جاتا ہے۔ یہ عربی کی فصاحت اور بلاغت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، اس لیے عربی پر کوئی بھی انسان ہے وہ عرب ہو پوری زندگی عربی سیکھنے میں لگا دے، عربی پر کمانڈ حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ ذکیرہ نے لکھا ہے عربی پر کمانڈ اگر حاصل ہوتی صرف پیغمبر کی ذات کو ہے، کیونکہ یہ اللہ کی زبان ہے اور اللہ کی زبان پیغمبر کو پوری آتی ہے، ورنہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، لیکن صحابہ نے عرب صحابہ نے پوچھا حضرت اس کا مطلب تو سمجھا دیجیے، مطلب سمجھا دیجیے۔ یعلم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دیتے، ورنہ خود سمجھ جاتے۔ اس لیے کفار قریش نے کہا تھا قرآن نازل ہوا تھا ہمارے پاس ہم خود پڑھ لیتے، فرمایا تمہاری شکل ہے اور تم اس پر شکر کیوں نہیں کرتے کہ تم جیسے جاہلوں میں ہم نے اپنا رسول بھیج دیا، تمہیں تو اس پر ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے بعد جاؤ وہ تمہیں سکھائیں گے۔ اس لیے نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے اور امت کا استاد نبی ہوتا ہے۔ انما بعثت معلما، صحابہ خود رسول اللہ نے قرآن پڑھایا سمجھایا۔ اگر عربی اتنی آسان ہوتی اور سب کو آتی، وہ تو عرب تھے، فصیح اللسان سے نہیں سمجھتے تھے، نہیں سمجھے رسول اللہ نے جب تک نہیں سمجھایا۔ آپ نے سمجھایا صلاۃ کیا چیز ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پھر سمجھایا صلاۃ یہ ہے اللہ اکبر کہہ کر رسول نے پڑھ کر دکھایا کہ یہ صلاۃ ہے، ورنہ وہ صلاۃ کا معنی تو 10 معنی آتے ہیں، پتہ نہیں کون سا معنی کوئی لیتا۔ ہمارا نے یہ معنی ہے، یہ میں بتاتا ہوں تمہیں میرے دوست۔ اس لیے عربی کی جو عربی لغت ہے، یہی وجہ ہے کہ عجیب بات ہے، یہاں میں نے اپنے استادوں سے سنی تھی جنوری ٹون میں، فرمایا کرتے تھے کہ عربی زبان واحد دنیا کی ایسی زبان ہے جس میں دنیا کی بات بھی کرو تو ثواب ملتا ہے۔ یہ عجیب ہے، کئی فحالوں کا انا بخیر، اس پر اجر لکھا جائے گا، اور ویسے پوچھو ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، کچھ نہیں لبنا، اور کیا حال ہے تیرا، ٹھیک ہے، کچھ نہیں لبنا، کیا حال ہے، ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ملنا، لیکن عربی میں ثواب ملتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ جیسے ایک حاجی حج کرنے گیا، واپس آیا کہ کیا دیکھا، کہتے ماشاءاللہ عربی تو یہ عرب لوگ عجیب ہے، گالیاں بھی قرآن سے دیتے ہیں۔ عربی بول رہے تھے، کوئی لڑائی ہو رہی تھی تو اس میں وہ جو بھی کہہ رہے ہوں گے دوسرے کو قلب اور اعتبار سارا، لیکن انہوں نے سمجھو قرآن پڑھ رہے ہیں، واہ واہ واہ۔ ایک میمن گیا، کراچی کے میمن مشہور ہے، ہمارے بہت دوست ہیں، بہت ہنستے میں ان کو جب لطیفہ سناتے ہیں کہ میمن حج کرنے کے لیے گیا، واپس انٹرویو کیا، یار کیا دیکھا وہاں، کہا یار ہر شے عربی میں، اذان اردو میں، وہی ہے پاکستان میں، اذان اردو میں وہی ہوتی جو پاکستان میں ہوتی، باقی ہر شے عربی میں، بولتے بھی عربی ہے، سب کچھ عربی ہے۔ عجیب ہے عربی زبان، عجیب ہے۔ فرمایا احب العرب الاسلام، عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو، لینی عربی ہوں، کان کھول کر سن لو پروانہ کے دوستو، عربوں کی بدخویاں مت کیا کرو۔ میرے مرشد نے فرمایا، مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں فرمایا، ہم ان عربوں کو برا کہیں گے، رسول اللہ تو پہلے اپنی قوم کی سفارش کریں گے، پھر مکہ والوں کی، مدینہ والوں کی پہلے کریں گے، پھر ان کے پاس تو بہت کچھ امیدیں ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس تو رسول اللہ کی ذات ہے نا، وہ تو رشتہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ فتح ہوا، صحابہ کیا کہتے تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن، آج انتقام کا دن، اعلان ہوتا ہے خاموش،
الیوم یوم المرحمہ لا تثریب علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم، میں بھی اعلان کرتا ہوں اے قریش والو لا تثریب علیکم اليوم. حب العرب علیہ السلام، یہ خاص طبقے کی طرف سے سازش کی جاتی ہے عربوں کے خلاف، اور وہاں پر پوسٹیں آتی ہیں، ہم جیسے بیوقوف بن کر ان کی تائید کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں. سخت گناہ میں مبتلا ہو، ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی صفات سے تم محروم ہو. کس میں آج خرابیاں نہیں پائی جا رہی؟ ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. تم ان کی بات کرتے ہو. ایک طرف افریقہ کی تصویر لگا دیں گے بھوکوں کے، ایک طرف عربوں کی لگا دیں گے، دیکھو جی پورا چرگا اور مرغا کھا رہے ہیں. تو آپ اپنے یہاں کی کیوں تصویریں نہیں لگاتے؟ یہاں پر کیا کھانے ظاہر نہیں ہوتے؟ یہاں پر شادی حالوں کے اندر کیا ہوتا ہے دیکھا ہے تم نے کبھی جا کر؟ کیوں نہیں لگاتے کہ یہ کھا رہے ہیں، افریقہ والے بھوکے مر رہے ہیں، پاکستانی روٹی کھا رہے ہیں، حال کے اندر اتنے 10 ڈشیں 20 ڈشیں کھا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں لگاتے تم؟ عربوں کی لگاتے ہیں. خاص سازش ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے اس کو. احب العرب، رسول اللہ جب کہہ دیا، ہمارے استاد فرماتے تھے عربوں میں کوئی کمی پائی جائے گی، اس لیے رسول اللہ نے سفارش کر دی. سفارش وہی کی جاتی ہے جہاں کمی بیشی ہوگی، ان کے اخلاق میں سختی ہوگی، ان میں کوئی کمی بیشی آئے گی. لیکن میں رسول اللہ پہلے سے کہہ دیتا ہوں احب العرب علیہ السلام، 3 وجہ سے محبت کرنا. لانی عربی، کیونکہ میں عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی ہے، ولسان الجنت عربی، جنت کی زبان عربی ہے. کبھی بدخوئی نہ کرنا، زبان سے نکالنا نہ دل میں لانا. تم جن کی شفاعت پر میں اور آپ زندہ ہے کیا ہمارے پاس؟ رسول اللہ کی شفاعت تو ہے. ان کی قوم کو برا کہتے ہو، اپنی برادری کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہو، رسول اللہ کی برادری کو برا کہتے ہو. میری پوری دنیا میں دعوت ہے، پورے عالم میں یہ بات کرتا ہوں، کیونکہ خاص طبقہ یہ بات پھیلاتا ہے عربوں کے خلاف، اور میں آپ اس پر شامل ہو جاتے ہیں. یہ اپنی تو دیکھو، اپنے ہمارے گھر میں خرابیاں ہیں، اگر وہاں خرابی آ گئی تو کیا ہوا؟ تو آتا رہتے ہیں. فرمایا کہ احب العرب، ہم نے تو رسول اللہ کو دیکھنا ہے، ہم نے رسول اللہ کو دیکھنا ہے. اپنے برادری کرتے یار میں تو بڑا نو دیکھنا، کی کرا بڑا نو دیکھنا، انہاں دے بڑے میرے دوست آئے ہو، میں یوں کو ویکھا یوں کو ویکھا، تو یہاں تو کو ویکھا یہ کو ویکھا آتا ہے، تو یہاں کو ویکھا نہیں آتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں، بس ختم کر رہے ہیں. احمد بن اشکاب امام بخاری کا مصر میں آخری استاد ہے، آخری استاد سے آخری حدیث لا ہے. امام بخاری بھی عجیب بات کرتا ہے. پہلی حدیث پہلے استاد سے لے حمیدی سے. حمیدی مکہ میں جب ہجرت کر کے جب سفر کیا اپنی والدہ کے ساتھ، امام بخاری اپنی والدہ کے ساتھ پہلے حج پر گئے تھے اور والدہ کی دعائیں اور ساتھ لے کر گئے، اپنے بھائی احمد کے ساتھ گئے تھے. ان کا نام محمد ہے، ان کے بڑے بھائی کا نام احمد ہے. جب وہاں گئے تو اماں سے اجازت لی، اماں میں مکہ شریف میں رہ کر کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے. اماں نے اجازت دے دی، خود حج کر کے بخارا واپس چلے گی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ، اور امام بخاری کو چھوڑ دیا. امام بخاری نے سب سے پہلے جس استاد سے پڑھا ہے ان کا نام حمیدی ہے، جو افقہ قریش کے سب سے بڑا عالم تھا. ان کی خدمت میں امام بخاری، جس نے امام شافعی سے براہ راست جن نے پڑھا تھا، امام بخاری نے لیا. پہلی حدیث اس مکی استاد سے لائے ہیں، آخری جو مصر میں آخری استاد تھے اس سے آخری حدیث لائے ہیں. احمد بن اشکاب حدیث لا رہے ہیں ابو ذرا بدلی سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت. 5374 حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہر وقت رسول اللہ کے پاس رہتے تھے. ابو ہریرہ بھی ان کا نام ہے، ابو ہریرہ بھی، ابو ہریرہ بھی نام ہے بخاری میں. سن لو، پہلی دفعہ سن رہے ہو گے ابو ہریرہ. دادا ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ کا نام رکھنا چاہتے بھی ابو ہریرہ کا. کبھی آپ نے ابو ہریرہ فرمایا؟ ایک حدیث موجود ہے بخاری میں. اور عام طور پر ابو ہریرہ، کیونکہ بلی چھوٹی تھی جو پالی ہوئی تھی، لہذا چھوٹی بلی کی ابا اور ایک جگہ کا بلی کی ابا، تو دونوں روایت ہے، ابو ہریرہ بھی ابو ہریرہ. حضرات علماء کرام سن لیں، فائدہ ہوگا آپ کو. لہذا ابو ہریرہ بھی ہم نام رکھتے، ابو ہریرہ بھی نام رکھو، یہ بالکل نیا نام ہے. اور ایسا کہتے صحابی کا ایسا نام کہ جو نہ بھی رکھا اس کی اشاعت حضرت بنوری فرماتے برکت کے دروازے کھلتے. حضرت بنوری فرماتے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بلی کا ابا، اپنا نام ہی گم ہو گیا. امام نبی نے 46 نام لکھے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ابا اماں کا نام گم ہو گیا، رسول اللہ کا نام چل گیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابو ہریرہ. سبحان اللہ. قال رسول کلمتان حبیبتان الرحمن، 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب. الرحمن
رحمان کا اس کی شان رحمت ان کلموں کو لے لیتی ہے اور پڑھنے والے کو بھی اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ رحمان کا رحمان للرحمان، یعنی شان رحمت تقاضا کرتی ہے کہ اس پڑھنے والے کو بھی ان کلموں کو لے لے، کیونکہ جب بھی انسان کوئی کلمہ کہتا ہے فرشتے لے کر ذات الہی کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو پڑھنے والا بھی قبول ہو جاتا ہے، کلمے بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ کلمتان کلامتان حبیبتان الرحمان، رحمان کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان لسان، زبان پر بہت ہلکے، آسانی سے پڑھ سکتے ہو، وہ قاریوں کو والی وہ چیز نہیں ہے قرات کے لیے حروف حلقی ہوں یا مستعلیہ ہوں وغیرہ وغیرہ، جو قاری حضرات جانتے، قاری کو زیادہ پتہ ہے اس پر۔ ثقیلتان فی المیزان، فرمایا لیکن میزان میں بہت بھاری ہوگی، پورا میزان بھر دے گا کلمہ، لیکن اخلاص سے کہا پورا میزان۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، میرے ساتھ سب پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر عیب سے، یہ تنزیہات ہیں، و بحمدہ، اور تمام کمالات مولا کے ساتھ کا تو یہ تحمیدات ہیں، تنزیہات تحمیدات کے مجموعے کا نام توحیدات، یہ توحید ہے، ہر عیب سے پاک قرار دینا، ہر کمال اس کے لیے قرار دینا، اسی کا نام توحید ہے۔ سارے کمالات ان کے ہیں، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ تعالیٰ پاک ہیں، میں پاکی کا اللہ تعالیٰ جو بڑے عظمت والے ہیں۔ پہلے والا کلمہ جو سبحان اللہ وبحمدہ، اس میں پیار ہے، پیار ہے۔ سبحان اللہ عظیم، اس میں ڈراوا ہے کہ میں بہت عظمت والا ہوں، یہ جو تم نالائکیاں کرتے ہو نا، ایک دم میں تمہارے کان کھینچ سکتا ہوں، دم میں فنا کر سکتا ہوں، میں بہت عظمت والا ہوں۔ عظمت والے کی خدمت میں وہ گستاخی کرے فوراً پکڑ میں بھی آ سکتا ہے، لیکن سبحان اللہ وبحمدہ ہی اس میں رجا ہے، رجا اور امید۔ سبحان اللہ عظیم میں خوف، امید اور خوف کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان خوف اور امید کہ اللہ سے ڈرے بھی، رغبت و رحمہ، اللہ سے ڈرے بھی، امید بھی رکھے، نہ امید توڑے اور نہ وافر ہو، نہ امید توڑے نہ وافر ہو، امید بھی قائم رکھے اور اللہ تعالی سے ڈرتا بھی رہے۔ اس لیے میرے دادا مجھے فرماتے تھے، نیکی کرتا جا ڈرتا جا، نیکی کرتا جا، نیکی کر اس امید پر کہ قبول ہو، ڈرتا جا کہ پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہیں، تاکہ یہ کام کرے گا تیرا کام بن جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت عظیم الشان کلمہ ہے۔ اور یاد رکھو، بس آخری بات کر رہا ہوں، ان کلمات میں حدیث میں الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یمل المیزان، یہ میزان بھر دیں گے، اس لیے کہ ان میں نور ہے، اور نور کا جو لفظ ہوتا ہے، جو نور کا منبع وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن نور دور تک پھیلتا ہے۔ آپ کے بلب دیکھ لو یہ کہاں پر ہے اور ان کا نور کہاں تک پھیلا ہے، اس طرح ان الفاظ میں جو نور ربانی ہے جب میزان میں رکھا جائے گا تو نور ظاہر ہو جائے گا۔ تو ان کا منبع تو چھوٹا ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن ان کا نور دور تک پھیلا ہوگا۔ لیکن فرق کیا ہے دنیا کے اس نور اور روشنی میں اور آخرت کے نور روشنی میں؟ فرق کیا ہے کہ دنیا کا جو نور ہے اس میں پھیلاؤ ہے، وزن نہیں، لیکن اللہ کے نور میں پھیلاؤ بھی ہے، وزن بھی ہے۔ اللہ نے تجلی جب نازل کی کوہ طور پر تو وہ بھی تو نور تھا، پھٹ گیا پہاڑ کیونکہ وزن تھا اس میں۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لیں، ہمیں دھوپ لگتی ہے کبھی ہمیں وزن نہیں فیل ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وزن نہیں ہے، روشنی ہے۔ لیکن اللہ کے نور کا یہ فرق ہے کہ اس کے اندر وزن بھی ہے۔ یہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، قرآن جو کہ نور ہے، کتاب نور و کتاب مبین، فرمایا اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف سے دب جاتا، ٹوٹ جاتا، پھٹ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نور بھی ہے، وزن بھی ہے۔ اس لیے یہ کلمات دیکھنے میں چھوٹے ہیں، جب میزان میں رکھے جائیں گے ان میں سے جو نور نکلے گا پورے میزان کو گھیر لے گا اور اس میں وزن بھی ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا پردہ اوپر ہو جائے گا، نیکیوں کا نیچے ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
اپنی تشریف رکھیں.